سادات سب سے افضل سب پہ غالب ابو طالب ابو طالب فضیلت پہلے ابو طالب کے قدم چومتی ہے پھر فضیلت بنتی ہے مولوی نے گھر سے میں قرآن پیش کرتا ہوں سورہ بلد لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد حبیب شہر مکہ کی حرمت کی قسم کھاتا ہوں اللہ یہاں کعبہ ہے فرمایا نہیں یہاں ملتزم ہے کہا جو نہیں عرفات منا اور مزدلفہ کی وادیاں ہیں نہیں صفا مروہ ہے نہیں اے اللہ پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے اس کی عظمت کی فرمایا وانت حل بہذا البلد اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوما ہے جو خاک کے گزرے نبی کی تلیاں چوم لیں وہ اللہ کے ہاں حرمت مآب بن جاتے ہیں وہاں سے کوئی ان دنوں میں گزر جائے حج کا ارادہ نہ بھی ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے کیونکہ اس شہر کی گلیوں نے میرے محبوب کی تلیوں کو چوما ہے بھئی جو حقیقت تلیوں کو چومے وہ یہ شان رکھتی ہے اور جس نے نبی کے لبوں کو چوما ہے روایت کے لیے 1-2 مرتبہ نہیں 50 سال چوما ہے چلو میں چھوٹی جی مولویاں والی گل بھی کر جاؤں مولویاں دے نے جس نے ایمان تے عظمت یقین دی نظر نال نبی پاک نو ایک واری ویکھیا او صحابی ساری کائنات دے سارے اولیاء او دے قدموں دی خاک میں منیا جی ٹھیک اسی تے منن والے ہیں جی ویسے کئی صحابی نہ جے وچ کڑ کے بھی بنائے نے ہاں حجرے چ بیٹھ کے بنائے نے اچھا نہیں اس کو مذاق نہ سمجھے میں یہ باتیں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک دا ویڑا لبے تو انہوں ظالموں ایک کیسی بدماشی ہے کہ جیڑا بندہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے حنفی 1000 علماء نے لکھا بہت بڑی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی جڑی خلافت ہے بہت بڑی خلافت ہے پہلی خلافت ہے ٹھیک یہ دی بے ایمانی مولوی دی ویکھو جیڑا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خلافت دا انکار کرے ابوبکر صدیق دی خلافت دا انکار کرے وہ کافر میں نہ کفر بھی چھوٹا اس واسطے تے جیڑا علی دی خلافت دا انکار کرے وہ او مجتہد ہے انہوں ثواب لبدا ہے انہوں ثواب لبدا ہے اس نو ثواب لبدا ہے اس گل دا بھئی تو 1,14,000 بندہ وڈے ہے تینوں ثواب ہے اچھا صحابیت جڑا مرتبہ ہے نا بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا صحابیت خدا احترام کلمہ گو تے انہیں واجب جی میں ساڑھے تے دوسرے واجبات نے صحابیت بہت بڑا مرتبہ ہے ہاں جیڑا بندہ صحابی دی احانت کردا ہے توہین کردا ہے وہ کافر ہے انہاں لکھے لیکن یہی فقاہت ایتھے آ کے گونگی ہو جاندی ساری میں نو گونگی فقاہت ہے میں لکھیا بھی ہے جو صحابی کی توہین کرے وہ کافر سخت جملہ بولے وہ کافر اور جو اہل بیت کی توہین کرے وہ مجتہد یعنی علی صحابی نہیں صحابہ کو گالی گلوچ کرنے کا آغاز کس نے کیا اس بے غیرتی کی ابتدا کس نے کی ہے مولوی اپنی تاریخ معکوس پڑھ صحابی کی احانت یقیناً کفر ہے ٹھیک ہے یقیناً کفر ہے ایک بڑا بدماش مولوی بھی صحابی دی شان دے خلاف گل کرو تو کافر تے صحابیات مخدرات جنہ دی عصمت دا قرآن گواہ ہے صحابیات
دے نال روضہ رسول دے سامنے نبی پاک دے مواجہ شریف دے سامنے زنا کرن والا کافر نہیں، اور نہ پڑھیا کرو انہاں دے پیچھے نمازاں، اتھے کوئی کفر دا فتویٰ نہیں ہے۔ میں اگلی گل دساں تھوڑے کلیجے پھٹ جان گے، تھوڑے کلیجے پھٹ جان گے، میں اگلی گل جان کے نہیں دستا۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے گا یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ ہن چاہیے سی نا ابلیس دا نام لیندے اللہ دے رسول نہیں لیا نا، یہ مطلب نبوت دی نظر اس تو بھی بڑا شر ہے۔ اور کسی دا دوے تری دا کافر دا نمرود دا حامان دا شداد دا کس دا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، مجھ سے خیر کا سوال کرو شر کا سوال نہ کرو، میں خیر کا رسول ہوں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ جہاں پناہ عالم ہم شر کی شناخت چاہتے ہیں تاکہ اس سے بچ پائیں۔ فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر مولوی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا شرار الخلق، ساری بدترین مخلوق سے بدتر اگر کوئی وجود ہے تو وہ ملا کا ہے۔ یا رسول اللہ علم وجہ فضیلت ہے اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، خیار الخلق العلماء، عظیم ترین مخلوق وہ علماء نے جنہاں دے دل وچ اہل بیت دا حیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی تو معیار ہے، جس سینے چ تو ہیں وہ مومن ہے، جے دے وچ تو نہیں ہے وہ کعبے دا امام بھی ہے تو بھی منافق ہے۔ علی تو معیار ہے۔ آقا کس دا؟ فرمایا حلالی تے حرامی دا، جیڑا دلوں چاہے گا حلالی مصطفیٰ سند جاری کرتا تصدیق کرتا وہ حلالی ہون دی، اور جڑا تین دلوں احترام نہیں کرتا وہ کعبے دا امام بھی ہے تو او نبوت دے فتوے دے مطابق وہ حرامی ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا مضمون بنا رہا ہوں، تھکے تو نہیں؟ تھکنا تو مجھے چاہیے لیکن آپ مجھے تھکنے نہیں دیں گے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب عبد المطلب سے پہلے آتے ہیں جناب ہاشم، ان کا نام بھی ہاشم نہیں ہے، حضرت ہاشم ان کا نام نہیں، ان کا نام ہے امر الاولا۔ کیا نام ہے؟ اولا۔ ہن بلند والا ذات ہے، ہاشم کیوں ہے کوئی نہیں جانتا، تُس جان دے سو بہت ساری کتاباں نے بھی کوئی نہیں پتا۔ امر الاولا نام ہے، ہاشم کیوں ہے؟ ہاشم آخر نے سخاوت دی اس انتہا تے پہنچنا جتوں آگے سخاوت دا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میرے نبی پاک دا خاندان تے ازل تلک کے ابد تک سخاوت دی انتہا ہے۔ شودے تو ابو طالب غریب سی، تو آپ دی غریبی دے رولا پٹنا ہے ظالمہ۔ کائنات کی ہر دولت ہر نعمت پہلے اہل بیت نبوت کا طواف کرتی ہے پھر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں اہل بیت ہیں کون؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث، آؤ میں بتاؤں اہل بیت کون ہے، اللہ کے حبیب وہ کون ہے؟ فرمایا اہل بیت صرف میرے رشتوں کا تقدس نہیں، اہل بیت اللہ کی حرمتیں ہیں۔ جو اہل بیت سے رتی برابر بھی، حضور فرماتے اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، 1 سینٹی میٹر اہل بیت سے جو ہٹ جائے گا اللہ اسے ابلیس بنا دے گا، اس کو ابلیس کہنا واجب ہے۔ جو اہل بیت سے قد کھائے اور ان کی حرمت اسے برداشت نہ ہو، ہضم نہ ہو، اسے ابلیس کہنا نبی کی سنت ہے۔ تسی نہیں کہو گے گناہگار ہو۔ میں ٹھوک کے ممبران تے بھی کہنا، ٹی ویاں تے بھی کہنا، مسجدوں بھی کہنا، خانہ کعبے بھی کہے تو میں ٹھوک کے کہ اے ابلیس ہے، اے ابلیس ہے، اے ابلیس ہے، کیونکہ میرے رسول نے
میرے رب نے آکھیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جی میں آدھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ رسول بہرحال ہم عنوان کی طرف آتے ہیں، بڑا مقدس عنوان ہے۔ ابو طالب ایک شخصیت نہیں، حرمتوں کی کائنات ہے۔ میں آپ کو ایک قرآن کا زاویہ بتا دیتا ہوں۔ اب بڑی معروف آیت ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، پڑھتے ہیں نا؟ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اصحاب رسول نے کہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ ہمیں معروف جانتے ہیں، سلام نہیں آتا، صلاۃ نہیں آتا۔ تو حضور نے تبسم فرمایا تم صلاۃ کی حرمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ صلاۃ میرے مرتبے کی حرمت ہے اور میری اہل بیت کے مرتبے کی حرمت ہے، اس لیے اللہ کے حبیب پھر اس آیت پر عمل کیسے کرے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، تم خدا سے عرض کرو کہ اللہ تو بھیجتا ہی ہے اپنے محمد پر درود، ہماری طرف سے بھی درود بھیج۔ اب اگر معنی یہاں رک جاتا، یصلون علی النبی کی نص کا عنوان مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ معنی قرآن پورا نہیں ہے۔ کب پورا ہوگا؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے نبوت کی زبان سے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہاں بھی رک جاتے تو ٹھیک تھی، لیکن فرمایا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، وہ درود بھیجو ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا کرتا ہے، اور آل ابراہیم کا آخری عنوان ابو طالب علیہ السلام ہے۔ مولوی اچھا سنیے، میں تھوڑی سی بات کو، علماء بیٹھے ہیں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے عرض کروں گا۔ یہ جو لفظ صلاۃ ہے یصلون، اس کے معنی پر گفتگو ہوئی کیا معنی ہے، کسی نے کوئی معلوم کیا، کسی نے کوئی معلوم کیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کا معنی بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت اللہ کی حرمتیں ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں، ان کے لیے معنی بھی چھوٹے ہیں، الفاظ بھی چھوٹے ہیں۔ امام صاحب پھر کہاں ان کا معنی، اس کا معنی اللہ القاء کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے اپنے حسن کے جلووں سے۔ کس پر؟ فرمایا جس کے من میں جتنا اہل بیت کا پیار ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اسے عرفان عطا کرے گا قرآن کا۔ اب علماء نے صحیح بخاری سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ، نیچے تک آ جاؤ، علماء نے اپنا وجدان بیان کیا ہے جو ان کو القاء ہوا۔ حضرت امام ابو العالیہ فرماتے ہیں یصلون علی النبی اے یعظمون، یعنی حضور علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کی عظمت کو بیان کرنا۔ ٹھیک، جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس پر آپ نے جواب دینا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا شوق ہے، اس کی اپنی بصیرت ہے۔ امام صاحب وجہ کیا؟ فرمایا یہ نور کا سمندر ہے، جو جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا گوہر نایاب اس کے ہاتھ آئے گا۔ حضور آپ بھی اس سمندر میں اترے، فرمایا میں بھی اترا، تو آپ کو کیا ملا؟ فرمایا وَهُوَ الْإِعْتِنَاءُ بِشَأْنِهِ النَّبِيِّ، اللہ نے مدبرات امر کے ذمہ ساری کائنات کا تانا بانا لگا کے محمد اور آل محمد کی حضور، محمد اور آل محمد کے نفوس قدسیہ پر اپنی توجہات لگا دی۔ توجہات متوجہ ہو گئے، مدبرات امر نظام چلا رہے ہیں، امر دے دیا بھائی ایسا کرو، ٹھیک ہے ہو رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ ویلے رہ کے کرنا چاہے، جڑی میری مصروفیت ہو کسی دی بھی نہیں ہے۔ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب والمتوجہ ہو گئے ہیں۔ تمہارا قبلہ عبادت کعبہ ہے، میرا قبلہ محبت محمد اور آل محمد ہے اور آبائے محمد ہے۔ بڑی قابل غور بات جو آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔
متوجہ رہنا. کب سے وہ متوجہ ہے؟ جب سے وہ اللہ ہے. وہ کب سے اللہ ہے؟ وہ کب بھی اس وقت نہیں تھا، وہ پھر بھی اللہ ہے. کب تک وہ اللہ ہے؟ وہ کب ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ اللہ ہے. ہاں، کچھ بھی نہیں. تو بھائی جب سے وہ اللہ ہے، اس کی الوہیت کا شان کا جو ظہور ہوتا ہے جس بھی انداز میں، وہ اس وقت سے، یعنی وقت کے تصورات سے پہلے، تعینات سے پہلے، وہ محمد اور آل محمد پر درود بھی پڑھ رہا ہے اور سامنے انہیں بٹھا کر ان کی حسن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. بہو الاعتناء. اچھا، اب ہوا یہ کہ عمل جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم فعل کہتے ہیں، تو وہ فعل ابھی حضرت نے اسٹیج سیکرٹری کا فرائض سر انجام دیا، اب بیٹھ کر سن رہے ہیں. شخصیت ایک ہے لیکن عمل میں ایک دوسرا تصور قائم ہو گیا. پھر یہ اٹھ کے دعا کریں گے، پھر یہ تصور قائم ہو جائے گا، یعنی عمل بدلتے رہتے ہیں. اب ہماری عربی زبان کے اندر جو جملہ ہوتا ہے نا، اس کی دو صورتیں. کچھ جملے نام سے شروع کیے جاتے ہیں، کچھ جملے کام سے شروع کیے جاتے ہیں. جو کام سے شروع ہو اس کو فعلیہ، جو نام سے شروع ہو اس کو اسمیہ. یہ عام آدمی بھی جانتا ہے. اب ان دونوں حقیقتوں کے اندر پھر ایک حقیقت ہے، خاصہ ہے، اس کے معنی کی اضافی حرمت ہے. جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کا جو خصوصیت ہے، خاصہ ہے، اس کا معنی ہے کسی عمل کا مسلسل کرنا، رکنا نہیں. اور جو فعل ہے، فعل کا خاصہ ہے تجدد اور تحدث. بھی ایک ہی فعل پر بندہ نہیں چلتا، ایک لمحے کئی فعل کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، کئی فعل ہیں. تو تجدد اور تحدث، ہر لمحے نئی بات، نیا عمل. تو اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ضابطے کے مطابق یہ طے ہو گیا کہ کسی کام کا مسلسل کرنا اور پھر ہر لمحے نیا کرنا، فرمایا اللہ محمد اور آل محمد پر مسلسل درود پڑھتا ہے. اور ایک مرتبہ جو پڑھ لیا اس کو دہراتا نہیں ہے، پھر نئی شان بیان کرتا ہوں، نیا وقار حسن رسالت پیش کرتا ہوں ہر لمحے. وہ پھر اللہ. اچھا، اب اس کی شان یہ ہے، انسان کے جو طبی عوارضات ہیں، انسان کو کھانسی بھی آ گئی، میں کھانس رہا ہوں، انسان کو نیند بھی آ گئی، اونگ بھی آ گئی، سو بھی گیا، کھانے میں مصروف ہو گیا. اللہ کی ساری مصروفیتیں ختم، ایک ہی مصروفیت اپنے ازلی عظمت کے ساتھ وہ محمد اور اہل بیت محمد پر درود پڑھ رہا ہے، متوجہ ہے. یہاں توجہ کا بھی آپ کو معنی بتا دوں. کبھی آپ نے پہاڑوں کا سفر کیا ہے؟ پہاڑوں، دو جو پہاڑ ملتے ہیں ان کا سنگم ملتا ہے. 1000 سال تک اس جوڑ پر سورج کی شعاع پڑے تو وہ پتھر پاکیزہ اور صاف ہو جاتا ہے. وہ پتھر نہیں رہتا، ریفائن ہو جاتا ہے، وہ ہیرا بن جاتا ہے، لال یاقوت بن جاتا ہے پتھر. اس میں اندھیرا ہے لیکن سورج کی نظر نے اس میں ایسا کمال کیا، سورج کی توجہ نے اس کو ایسی شان بخشی کہ لال یاقوت بنا دیا. جس اندھیرے کوٹھڑے میں وہ رکھ دی جاتا ہے اسے بھی روشن کر دیتا ہے. یہ بات سمجھے نا جی؟ 1000 سال سورج کی، 1000 سال سورج کی توجہ، جس طرح شیخ توجہ کرتے ہیں نا